دریائے نیل پرانے زمانے کا ایک بہت بڑا دریا ہے جس کے اندر بہت سارے راز، دلچسپ باتیں اور بہت سارے بہترین واقعات جڑے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ دریائے نیل کو مشرقی افریقہ کے لوگوں کے لیے مددگار اور ان کی زندگی کے لیے معاون دریا بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے اس نے انسانی دماغ کو حیران کر رکھا ہے۔ بہت سارے ممالک سے گزرتے ہوئے یہ دریا 4100 میل یا 6650 کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ مختلف ملکوں سے گزرتے ہوئے یہ اپنے اندر بہت سارے رازوں کو دفن رکھتا ہے اور اس کے ساتھ بڑے بڑے حیران کن واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جدید دور میں اس دریا کا کیا کردار ہے۔ تعارف: دریائے نیل کے دو اہم حصے ہیں، ایک کو سفید نیل اور دوسرے کو نیلا نیل کہا جاتا ہے۔ یہ مصر، سوڈان، جنوبی سوڈان، ایتھوپیا، یوگانڈا، روانڈا، برونڈی، کانگو، کنشاسا، کینیا اور تنزانیہ میں بہتا ہے اور یہ تمام ممالک اس دریا سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں دریائے نیل کا پانی کہاں سے آتا ہے۔ کئی سو سالوں سے دریائے نیل کا منبع یعنی کہ یہ تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ اس کا پانی کہاں سے نکل کے آتا ہے۔ یہ بڑے جغرافیائی رازوں میں سے ایک راز بھی رہا ہے۔ ہیروڈیٹس اور بطلیمی جیسے بڑے یونانی اور رومی فلاسفر اور مفکر اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے اور لکھتے رہے ہیں، اور وہاں کے قدیم لوگ یہ سمجھتے تھے، جیسا کہ ہم اپنے بچپن میں سمجھتے تھے کہ دریاؤں اور سمندروں کا پانی آسمان سے اترتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کا بھی خیال تھا کہ یہ کوئی آسمانی پانی ہے۔ لیکن 19ویں صدی میں جان ہیننگ اسپیک اور رچرڈ برٹن نے دریائے نیل کے پانی کا منبع افریقہ کے دل میں تلاش کر لیا۔ جان اسپیک نے ایک جھیل دریافت کی کہ جسے لیک آف وکٹوریہ یا جھیل وکٹوریہ کہا جاتا ہے، اور دریائے نیل کا پانی اسی جھیل سے نکل کر آتا ہے۔ دریائے نیل کا قدیم سالانہ سیلاب: دریائے نیل میں ہر سال سیلاب آتا تھا جسے قدیم مصر کے لوگوں نے اپنے لیے نیل کا تحفہ قرار دیا ہوا تھا، کیونکہ سیلاب کے ساتھ دریائی مٹی اور دوسرے معدنیات جو کہ ان کی زمینوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند تھے اور ان کی زمین کو بہت زیادہ زرخیز بنا دیتے تھے، اور ان سے ان کی زمینوں کو طاقت ملتی تھی اور زراعت کو فائدہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت خوشحال ہو گئے تھے۔ ان کی زمینوں سے پیداوار بہت زیادہ ان کو ملنے لگ گئی تھی۔ دریائے نیل کی ان خصوصیات کی وجہ سے دریائے نیل کو انہوں نے اپنی مذہبی عقیدوں سے بھی جوڑ لیا تھا اور انہوں نے اپنا ایک نیا کیلنڈر بنایا۔ وہ کیلنڈر بھی اسی دریائے نیل کے سیلاب کے ساتھ، اسی سیلاب کی تاریخوں کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ قدیم مصر کے لوگوں کی زندگی میں دریائے نیل کے کردار کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ دریائے نیل نے قدیم مصر کی ترقی اور ان کی بقا کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا۔ دریائے نیل کی زرخیز زمینوں نے گندم اور جو جیسی فصلوں کو پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دریائے نیل کے کنارے پیپرس کے پودے اگتے تھے جو کہ کاغذ بنانے میں کام آتے تھے، اور اس سے ان کی تجارت کو بہت تقویت اور طاقت ملی۔ ان لوگوں کے لیے نیل صرف ایک دریا نہیں تھا بلکہ ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا، ان کے لیے ذریعہ معاش اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تھا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں قدیم مصر میں دریائے نیل کا مذہبی کردار، کہ دریائے نیل نے مذہب میں کس طرح عمل دخل دیا۔ قدیم مصر کے لوگوں نے دریائے نیل کو نہ صرف اپنا ذریعہ معاش بنایا بلکہ اس کو مذہب میں بھی شامل کر لیا تھا۔ وہ دریائے نیل کو اپنے دیوتا ہاپی کا نام دیتے تھے۔ دریائے نیل میں جو سیلاب آتا تھا اس کو وہ اپنے دیوتا ہاپی کا نام دیتے تھے، اور دریائے نیل کو اپنے بڑے خدا اسائرس کا نام دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا خدا سیلاب کی شکل میں اپنی کھوئی ہوئی محبت، جسے رانی آئسس یا ان کی جو دیوتانی گوڈس تھی آئسس، اس کے لیے وہ آنسو بہاتا ہے۔ رانی آئسس ان کے لیے موت اور دوبارہ جنم کی علامت تھی۔ دریائے نیل کے قدرتی عجوبے اور اس میں پائی جانے والی زندگیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دریائے نیل میں حیرت انگیز پرندے، حیوانات اور نباتات پائے جاتے ہیں۔ دریائے نیل کے کنارے بہت سارے پرندوں کا مسکن بھی ہے، جن میں سب سے مشہور مصری پلور ہے۔ یہ بہت حیرت انگیز پرندہ ہے۔ دریائے نیل کے پانی میں مگرمچھ اور مچھلیوں کی بہت ساری قسمیں بھی پائی جاتی ہیں۔
آئیے اب بات کرتے ہیں دریائے نیل کی سمندری مخلوق کی حفاظت کے بارے میں۔ دریائے نیل بہت ساری سمندری مخلوق کا گھر بھی ہے، جیسا کہ افریقن مانیٹی اور نرم خول والا کچھوا۔ مچھلوں کے بے پناہ شکار اور ماحولیاتی آلودگی نے ان تمام سمندری مخلوقات کی زندگیوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ان کی تحفظ کی کوششیں اب تک جاری ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں دریائے نیل کے جدید دور میں اس کا کیا کردار رہا ہے۔ اسوان ہائی ڈیم۔ 1960 میں اسوان ہائی ڈیم کی تعمیر شروع ہوئی۔ جہاں ڈیم کے بہت سارے فوائد ہیں، وہاں نقصانات بھی بہت ہوئے ہیں۔ ڈیم سے سیلاب کو تو کنٹرول کر لیا گیا، پانی سے بجلی بھی بنانا شروع کر دی گئی اور اسی پانی کو تقسیم کر کے نہری نظام کی صورت میں مختلف حصوں کو بھی پہنچایا جانے لگا۔ لیکن وہ جو قدرتی سیلاب سے بہت ساری معدنیات اور زرخیز دریائی مٹی زمینوں میں آتی تھی اور ان کی زمینوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا اور زرخیزی ملتی تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ گئی، جس سے زمینوں کی پیداوار بہت زیادہ کم ہو گئی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں دریائے نیل پر پانی کے جھگڑوں کے بارے میں۔ آج کل دریائے نیل جن ممالک سے گزرتا ہے، ان ممالک کے درمیان آپس میں دریائے نیل کے پانی کو لے کر آپس میں جھگڑے چل رہے ہیں اور بہت سارے مسئلے چل رہے ہیں۔ جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے نیل طاس کے نام سے ایک تنظیم قائم کی گئی ہے، جو کہ مسائل کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان ممالک کے درمیان مذاکرات اور بحث و مباحثے کرا کر ان میں صلح کرانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کا نیل پر اثر۔ آب و ہوا کی تبدیلی دریائے نیل کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ بارش کا سسٹم جو اب تبدیل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بارشیں اپنے ٹائم پر نہیں ہوتی یا زیادہ ہوتی ہیں یا ٹائم سے پہلے ہوتی ہیں، اور بڑھتا ہوا درجہ حرارت بخارات کی بڑھتی ہوئی شرح کو فروغ دے رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نیل کا پانی بخارات میں تبدیل ہو رہا ہے اور دریا کے راستے میں بھی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو کہ دریا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی ہیں۔ دریا میں پانی کی کمی کا سلسلہ بھی سر اٹھا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں انسانی صحت کے لیے دریا نیل کا پانی کس طرح خطرناک ہے۔ نیل کے کنارے بہت ساری آبادی ہے۔ آلودگی کی وجہ سے نیل کا پانی خراب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہیضہ جیسی بیماریاں اب تک وہاں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ صحت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ دریائے نیل کی سیاحت، یعنی کہ اتنا خوبصورت بہت بڑا تاریخی دریا ہے، تو اس میں سیاحت کا کیا کردار ہے۔ ثقافتی تقریبات۔ دریائے نیل کے کنارے لوگ اپنی تقریبات بھی مناتے ہیں۔ دریائے نیل اپنی تاریخی اہمیت، حیران کن لمبائی اور خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگوں کو گھومنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ خاص طور پر اسوان اور لکسر کے دو شہر جو ایسے ہیں جو کہ دریائے نیل کی تمام تر خوبصورتی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، وہاں سیاحوں کا بہت زیادہ رش رہتا ہے اور اس رش میں بہت زیادہ کمائی بھی ہوتی ہے وہاں کے رہنے والے مقامی لوگوں کو اور وہاں پہ کاروبار کرنے والے لوگوں کو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سیاحت کے لیے دریائے نیل ایک بہت بڑی جگہ ہے، ٹورزم کے فروغ کے لیے یہ ایک بہت بڑی جگہ ہے، اور جہاں جہاں سے یہ گزرتا ہے وہاں کے ملکوں کو سیاحوں کی صورت میں بہت کثیر زر مبادلہ کمانے کا موقع مل جایا کرتا ہے۔ آئیے اب ویڈیو کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ دریائے نیل کو افریقی سرزمین کا جھومر کہہ سکتے ہیں۔ یہ قدیم دور میں بھی اور اب بھی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا ہے۔ قدیم دور میں لوگوں کی زمینوں کی پیداوار بڑھانے کا باعث بنتا تھا، اب یہ پانی سے بجلی بنانے اور پوری دنیا کے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ یہ دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، اس کو ایسا کہا جا سکتا ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کیجئے۔ بہت شکریہ۔ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر۔